السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ قابل احترام اسٹیج پہ موجود صدر صاحب، مقامی و غیر مقامی مہمان خصوصی حضرات، حاضرین جلسہ، عزیز ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ پوسٹر میں ہم نے دیکھا ہے، میرا موضوع ہے اخوت و بھائی چارگی کی اہمیت۔ اسی تعلق سے میں نے سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہاں پر سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو ساری تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو بڑا رحیم و کریم مہربان، سارے کائنات کا خالق و مالک اور پالنہار ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیے، اختلاف مت کرو اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ جس وقت تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر محبت پیدا کر دی اور تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ آیت میں دو باتوں کی دعوت دی جا رہی ہے اور ایک بہت بڑی نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ پہلی چیز یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اختلاف نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ پہلے تم آپس میں دشمن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت تمہارے اندر پیدا کر دی، تمہارے اندر ڈال دی، یعنی ایک دوسرے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی۔ اس کے بعد تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ تو اس آیت میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتا ہے، وہیں پر اخوت و بھائی چارگی کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ آدمی دشمنی اور ایک دوسرے سے اپنے دلوں میں بغض و حسد سے بچتے ہوئے اپنے بھائیوں سے محبت کا اظہار کرے، محبت کے ساتھ زندگی گزارے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آیت کا پس منظر ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے، تفسیر میں آتا ہے، اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، یہ آپس میں بہت اختلاف تھا، ان کو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لڑائی جھگڑے فساد قتل و غارت گری۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کر دی، اور اسی الفت کو، محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت بتایا ہے۔ اب دیکھیے، مثال کے ذریعے سمجھیے کہ ایک ہمارا گھر ہے، ایک ہی گھر میں دو بھائیوں کی نہیں جمتی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، ایک دونوں پڑوسی ہے، ایک گھر دوسرے گھر والوں سے کیا ہے، دشمن بنا ہوا ہے۔ اسے اخوت بھائی چارگی قائم کرنا نہیں کہتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں دشمن ہیں، ایک دوسرے کے نظر بھی نہیں ڈالتے، سلام بھی نہیں کرتے، ملاقات بھی نہیں کرتے، سلام کرے تو جواب بھی نہیں دیتے، نکل جاتے۔ تو یہ چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دیا۔ ہم لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں، آپ دنیا کے حالات کو آپ دیکھیے، ہم سوچتے ہیں کہ مسلمان، خصوصاً ہمارے مسلمانوں کی شکایت ہوتی ہے، اور خاص طور سے ہندوستان میں ہم مسلمانوں کی یہ شکایت ہے کہ بھائی مسلمانوں کی ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے، مسلمان ہی کیوں ذلیل ہوتا ہے، مسلمان ہی کیوں پریشان ہوتا ہے، مسلمانوں کو ہی کیوں کیا ہے مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، انہی کے اوپر قتل و غارت گریاں کیوں جاتی ہے، انہی کو کیوں کاٹا جاتا ہے، انہی کے ماں اور بہنوں کی عصمت کیوں تار تار کیا جاتا ہے۔
انہی کے مقامات کو، مقدس مقامات کو کیوں توڑا جاتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اچھے دل سے، ٹھنڈے دل سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے آپ، کیا بات ہے؟ ہمارے اندر کیا ہے؟ پہلے تو جہاں پر بہت سے اسباب اس کے ہیں، اس میں ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کو بھائی ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ پہلی بات، ان لوگوں کو یہ موقع کس نے دیا؟ وہ لوگ آج ہمارے اندر گھسے، ہمارے اندر اختلاف برپا کرے، ہمارے اندر دشمنیاں پیدا کر دیے، پھر ہمارے مقامات کو بھی غصب کر لیا گیا، ہماری عورتوں کی عصمتیں تار تار کر دی گئی، ہمارا قتل عام کر دیا جاتا ہے، اور بہت سی تکلیفیں ہمارے اوپر ڈال دی جاتی ہیں۔ ایک منصوبے کے بعد دوسرا منصوبہ، دوسرے کے بعد تیسرا منصوبہ، تیسرے کے بعد چوتھا منصوبہ، تفصیل نہیں بتاؤں گا، سمجھ جائیے آپ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹی مثال اپنے ہی گھر سے لیجیے۔ اگر ایک گھر میں اختلاف ہو گیا اور جو بھائی چارگی گھر میں قائم رہنی چاہیے تھی وہ اگر ختم ہو گئی، باہر والوں کو موقع مل جاتا ہے۔ یہ گھر کا اختلاف کیا کرتا ہے؟ پورے گھر کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہماری جماعت، ہماری قوم، ہم ہندوستان کے مسلمان آج اگر ذلت اور پستی کا شکار ہے تو اس کی یہی وجہ ہے۔ ایک چھوٹے گھر سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، اپنے گھر سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جو ترقی کی طرف لے جانے والا تھا۔ آپ جانتے ہیں ہجرت کر کے آنے کے بعد مہاجرین جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے کر آئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی آپ نے بیان سنا تیلگو میں، اس میں یہ بتایا جا رہا تھا دین کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے اپنی جانیں کیسے دے دیے۔ ایسے ہی بہت سے صحابہ کرام اپنی دولتیں چھوڑ کے، اپنی بیویاں چھوڑ کے، اپنا گھر بار جائیداد باغات چھوڑ کے، اپنے بال بچے چھوڑ کے کیا ہے مدینہ طیبہ تشریف لے کر آئے۔ آنے کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو انصاری صحابہ کرام تھے، انہوں نے ایک مثال قائم کی، اور وہ مثال کیا تھی؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اپنے صحابی کے لیے، بھائی میرا یہ باغ ہے، آدھا باغ آپ لے لیجئے، کاروبار کر لیجئے۔ تجارت میں آدھا حصہ دے دیا گیا، باغ میں آدھا حصہ۔ میرا گھر ہے، بڑا چھت ہے، آدھی چھت آپ لے لیجئے، اس میں آپ رہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنی بیویاں ہیں اور آپ کے پاس بیوی نہیں ہے، میں میرے ایک بیوی کو میں طلاق دوں گا، اس کی عدت پوری ہونے کے بعد یہ حضرت اس سے شادی کر لیں۔ کون سی بیوی پسند ہے آپ بولیے، بس دے دیتا ہوں۔ کیسا معاشرہ تھا یہ سوچئے۔ میرا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے انفرادی طور پہ ہم کو وہ تعلیمات سمجھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو جماعت تیار کی، جو سوسائٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، کہ یہ صحابہ کرام نے جو معاشرے کو سدھارنے کے لیے، سوسائٹی کو ترقی دینے کے لیے جو انہوں نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کیا، ایک دوسرے سے اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ جو انہوں نے زندگی گزاری، وہ اس کی آج ضرورت ہے ہمیں، ہمارے انفرادی طور پہ چاہیے۔ آئیے کچھ تعلیمات، کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے اہم حدیث صحیح مسلم اور بخاری کی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ ایک چھوٹی حدیث ہے، سمجھ جاؤ تو پورے اختلافات ختم ہو جائیں گے، بیٹھے بیٹھے اپنے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا اگر اس حدیث کو سمجھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے ایسی چیز کو پسند کرے جو اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیزیں پسند نہیں کر رہا ہے جو خود پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا ہے، ایسا آدمی مکمل مومن نہیں ہے۔ اب ہمارے معاشرے کو دیکھیے، کیسے کیسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ایک آدمی ایسا کسی کے منہ کو نہیں لگتا ہے نا، ایسے بہت سے لوگ، بھائی نہ میں تیرے نام میں آتا ہوں تو نہ میرے نام میں آ، ایسی زندگی گزار رہا ہے۔ ایسا آدمی ہمارے معاشرے میں مومن آدمی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا لیکن اس کی ذات سے بھی لوگوں کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچ رہا ہے، یہ بھی آدمی مومن نہیں ہے۔ ایک آدمی مطلب کے لیے زندگی گزار رہا ہے، بھائی اگر تم میرے کام آئے تو میں تمہارے کام آتا ہوں، میرا فائدہ کرو میں تمہارا فائدہ کرتا ہوں، میرا اگر نقصان کرو گے میں تمہارا نقصان۔ ایسا آدمی بھی ہمارے معاشرے میں مکمل مومن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ دنیا کے آپ کہیں پر بھی رہو،
کسی کے ساتھ بھی رہو، چھوٹا ہو بڑا ہو غریب ہو مسلمان ہو غیر مسلمان ہو کوئی بھی ہو، اگر وہ آدمی ضرورت مند ہے آپ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ جس چیزوں کو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ ان کے لیے پسند کیجیے۔ ابھی ایک مثال سمجھیے، ایک آدمی ہمارے پاس آیا، بھائی بچے کا رشتہ طے ہو رہا، فلاں کے بارے میں پوچھنے کے واسطے آیا، آپ جانتے کہ شرابی ہے، غلط ہے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آ کے بول رہا، بھائی فلاں میں بزنس کھولنا چاہ رہا ہوں، آپ جانتے کہ یہ بزنس غلط ہے، لیکن آپ چاہتے جان دو اس کو، اگر صحیح مشورہ ہم دے دیے تو انہیں صحیح ہو جاتا، نہیں دے رہا۔ اگر ایسا ہی مشورہ اس کو اگر کوئی دے دے تو اس کو پسند نہیں ہے، دنیا میں اس کو نقصان، تجارت میں اس کو نقصان، رشتے میں اس کو نقصان بالکل پسند نہیں ہے، لیکن اپنے بھائی کے لیے یہ چیز کو نہیں سوچ رہا ہے۔ ہمارے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایسا سوچتے ہیں، جانا جانے دو، برباد ہو رہا ہونے دو، تجارت خراب ہو رہی ہونے دو، آج شادی کر رہا کل معلوم ہوتا دیکھیے، ایسا سمجھ کے چل رہے ہیں ہم لوگ۔ سوچیے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہے نہیں ہے۔ آپ کو ایک اور حدیث بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یسلم ولا یظلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اب دیکھو یہ حدیث بھی چھوٹی سی حدیث ہے، کچھ چھوٹے سے الفاظ ہیں لیکن سمجھنے کے لائق ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن میں بھی اللہ نے ایک جگہ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، عورتیں بھی کیا ہے بہنیں ہیں آپس میں سب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اب بھائی بنتے ہی کیا ہوتا ہے، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کی کچھ ضروریات ہوتی ہے، وہ پوری کرنا پڑتا ہے اپنے کو۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے، لا یظلم۔ اب ہم جس کو ہم مسلمان کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو اگر ہم مسلمان کہتے ہیں، اپنا نام رکھ دیا عبداللہ، عبد الرحمن، عائشہ، فاطمہ، اسلام والے ہیں، ٹائٹل سے پہچانے جا رہے بھائی مسلمان، ہاں ہم مسلمان ہیں۔ اب مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا تقاضا کیا ہے، اپنے کسی بھی مسلمان بھائی پہ وہ ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اصل مسلمان کون ہوتا ہے، دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے محفوظ ہو جائے۔ آپ کسی بھی مسلمان بھائی کی غیبت، اس کا استہزاء، اس کے بد پیچھے اس کی برائی آپ نہیں کر سکتے، آپ ورنہ آپ مسلمان ہی نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارا اسلام ہم کو درس دے رہا ہے۔ ابھی دیکھیے دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک مسلمان لڑکی کسی کے گاڑی پہ بیٹھ کے نکل گئی، گاڑی سے پکڑ لیے اور پکڑ کے کیا اس کا فوٹو نکال لیے، اس کا ویڈیو بنا کے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ ڈال دے رہے۔ عزت، کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنے کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، ہمارا اسلام کسی کو نہیں دیتا ہے۔ من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامت فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر آپ کو کسی کا کوئی عیب مل جائے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا اگر ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہمارے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی آ کے میری برائی آپ کے سامنے کر لے، مجھے پتا چل جائے کہ فلاں نے برائی کی، میرے دل میں اس کے لیے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اختلاف پیدا ہوتے، بھائی چارگی ختم ہو رہی ہے، گھروں میں کیا ہے چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ اصل میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی کی برائی تم کو معلوم ہو جائے، کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے اس کو، پہلے لکھ کے کیا ہے ڈال دو، شو کرو اس کا، فلاں لڑکی کیسی ہے، فلاں لڑکا کیسا ہے، فلاں گھرانہ کیسا ہے، فلاں شخصیت کیسی ہے، پہلے شو کر دیں گے۔ ماشاءاللہ ہماری مائیں اور بہنیں تو ایسی ہے، جب تک کہ جا کے بازو والے کو سمجھاتی نہیں، ان کو تو ہضم ہی نہیں ہوتا ہے کھانا ان کا، اعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم لوگ کیا کرو، ایسے لوگوں کی اگر تمہیں کسی کی بھی کوئی برائی عیب مل جائے تو اس کو چھپاؤ، اس کو چھپاؤ آپ پہلے۔ اگر آپ دنیا کے اندر اس عیب کو چھپائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تمہارے گناہوں کو چھپا دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے ہمارے زبان پہ بات نہیں ٹکتی ہے، بس مسلمان بولے لیکن اپنی زبان سے کوئی مسلمان محفوظ نہیں ہے، اور ظلم و ہاتھ کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔
ہاتھ سے بھی کیا ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. کیسی مثال ہے دیکھیے. ایک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراۃفہم. ایک مومن کی مثال دنیا کے جتنے بھی مومنین ہوتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد. اگر ایک جسم کی جیسی مثال ہوتی ہے ویسے سارے مومنوں کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. آپ اگر یہاں پر اس حضور آباد کے اندر ایک مسلمان کو اگر تکلیف ہو رہی ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی آدمی یہاں سے میلوں دور بیٹھا ہوا ہے، اس کو تکلیف ہونا چاہیے کہ بھائی وہاں پر ہمارے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. مسلمانوں کی مثال، مومنوں کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. ہمارا کیا شیوا ہے؟ ایک جسم بتایا. آپ تھوڑا سا دیکھیے جسم میں اگر سوئی چبھ جاتی ہے، ہمیں ذرا سا سوئی چبھ پورا جسم گھبرا جاتا ہے، پورا جسم میں درد محسوس ہوتا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں پر بھی کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان کے ساتھ پریشانی ہو، مصیبت ہو یا تو تکلیف میں ہو، ہم یہاں بیٹھ کے اس کی تکلیف کو محسوس کریں گے اور اس کے لیے بھلائی کی، خیر کی، برکت کی اس کے لیے ہم دعا کریں گے، حفاظت کی اس کے لیے دعا کریں گے. یہ ہمارا ایمان ہے، اس کو بولتے مومن. ایسا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کیا ہے، مسلمان کا تقاضا کیا ہے؟ پہلے تو وہ مسلمان کیا کرے گا؟ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا. دوسرا ولا یسلم، اگر آپ کسی کے ساتھ میں جا رہے ہیں دشمن آپ پر حاوی ہو جائے تو اس وقت کیا ہے اسے دشمنوں کے حوالے کر کے مت بھاگو. کتنے لوگ تو لڑ میں جا رہا ہوں، چلے جاتے چھوڑ کے، میرے کیا کرنے کا ہے بھائی، میں نہیں آتا اس کے اندر، لڑائی چھوڑ دیا چلے جا رہا ہوں. اگر آپ کو دشمن گھیر لے اپنی جان دے دو اپنے دوست کے لیے، اپنے اسلامی بھائی کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے پریوار کے لیے. آپ حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے اندر. اخوت اس سے آتی ہے. مصیبت میں ہاتھ چھوڑ دیے چلے گئے، مصیبت میں چھوڑ دیا اور چلے گئے. مصیبت میں کام آئیے، مصیبت میں ساتھ دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تیسری چیز بھی ارشاد فرمائی، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. مسلمان اگر آپ اپنے آپ کو بول رہے ہیں تو اس کا تیسرا تقاضا کیا ہے؟ اگر جو بندہ اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. اب دیکھیے کتنا ایک آدمی ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو الحمدللہ ہر چیز سے نوازا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اس کے کام آئے. کون ضرورت مند ہے، کون پریشان حال ہے، اس کے پاس جائیں. اس کے محبت ایسا پیدا ہوتی ہے، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہے، بھائی چارگی، اتفاق، اتحاد پیدا ہوتا ہے. آپ کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھانے والا ہے. آپ دیکھیے جنگ کے اندر کیا ہے، ایک صحابی پڑے ہوئے ہیں، مرنے والے ہیں. اس وقت وہ صحابی کو کیا ہے، پیاس لگ رہی تھی. انہوں نے کہا علاج، پیاس لگ رہی ہے، پانی پلا دو. ایک پانی پلانے والی ان کے پاس گئی تو انہوں نے سنا کہ ایک اور صحابی ہے وہ بھی یہ مرتے مرتے یہی کہہ رہے پانی پانی پانی. انہوں نے کہا بھائی میرے سے زیادہ ضرورت اس کی ہے، اس کے پاس جاؤ پہلے. اب یہ صحابیہ وہ لے جا کر پانی اس کے پاس لے کر گئی. تیسرے نے آواز دی، تیسرے کے پاس دوسرے صحابی بھیج رہے. وہ جب تیسرے کے پاس گئی چوتھا صحابی کہہ رہا کہ علاج میرے کو پیاس لگ رہی ہے، پانی دے دو، مر رہا ہوں میں. اب یہ تیسرے صحابی نے کہا چوتھے کے پاس جاؤ. چوتھے نے پانچویں کے پاس بھیجا. پانچویں نے کہا ارے بھائی سب سے پہلے تو پہلے آدمی نے پانی مانگا تھا، اس کے پاس جاؤ، اس کو پلا کے میرے پاس آنا. جب یہ واپس پہلے کے پاس آئی تو شہید ہو گیا. دوسرے کے پاس گئی وہ بھی شہید، تیسرے کے پاس گئی وہ بھی شہید، پورے شہید ہو گئے. اللہ اکبر. کیسے صحابہ کرام تھے، اپنی ضرورت سے زیادہ لوگوں کی ضرورتوں کو، لوگوں کی پریشانیوں کو، لوگوں کی مصیبتوں کو دیکھا کرتے تھے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے بازو میں پڑوسی ہوتا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، چل رہا ہے آج کل. اپنے آپ کو ہم مسلمان بولتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے آج پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں اس کا پڑوسی بھوکا ہے، اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہی نہیں، پیٹ بھر کے آسودہ کھانا کھا کے سو جا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص مسلمان مومن نہیں ہو سکتا ہے. یہ شخص
اللہ اکبر. سوچئے ایک مہمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ جاؤ ازواج مطہرات کے پاس اور جا کے پوچھو کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو لے کر آئیے. صحابی گئے. جانے کے بعد معلوم کیا تو معلوم پڑا کہ کسی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی بیوی کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. کون ہے وہ؟ کس کی بیوی آئے؟ کس کا گھر ہے وہ؟ کس کا گھر ہے؟ بولو کس کا گھر ہے؟ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، سردار انبیاء، سردار کونین محمد مصطفیٰ امام الانبیاء. گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایک مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں ہے. کرونا آیا چلے گیا. کتنے لوگ آزمائشوں میں پڑے گئے، پریشان تھے، بزنس لاس ہو گئے، تجارتیں ختم ہو گئی، لوگوں کی خرچوں میں چلے گئے لوگ. کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ملی. مگر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال. بولا الحمدللہ. ایسے وقت میں بھی اللہ نے ہم کو کھلایا، پلایا، صحت مند رکھا. آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے. کس کے فضل سے؟ اللہ کے فضل سے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو اتنی مصیبتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. بینکوں میں جا کے دیکھو آج بھی پیسہ پڑا ہوا ہے. کس کی بات چل رہی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. شرمندہ بیٹھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو طلحہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے سوچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی ہے جو آج مہمان رسول کی کیا ہے میزبانی کرے گا. ابو طلحہ اٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیے تو میں لے کے جاتا ہوں میرے گھر پہ، ان کو لے آ کے میں آج رات کا کھانا ان کو کھلا دیتا ہوں. ہاں بولے ٹھیک ہے، لے کے جائیے. لے کے چلے گئے. جا رہے ہیں حضرت ابو طلحہ وہ مہمان رسول کو لے کے جا رہے ہیں. انہیں بھی پتا نہیں کہ گھر میں اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے، نہیں معلوم. لے کے چلے گئے. گھر پہنچے، بیوی کے پاس گئے. کہا کہ ارے بھائی مہمان رسول میرے گھر آیا ہوا ہے، پہلے اس کو کھانا کھلاؤ. کہا کہ ہمارے تیرے بھی لیے کھانے کے لیے نہیں ہے، میرے لیے بھی کھانے کے لیے نہیں ہے. بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہوا ہے، اب کہاں سے لے کر کے کھلائیں گے اس کو؟ اللہ اکبر. کیسے دن تھے، کیا اللہ کی مہربانی ہے. دیکھو 3 وقت کا کھانا کھا رہے. ابھی پروگرام ہوا جا کے بیٹھیں گے وہاں پر کھانا کھائیں گے، پیٹ بھر کے جاتے. اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا بہت بہت لاکھ لاکھ شکر ہے. کیسے کیسے لوگ دنیا میں آج ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، کیا تکلیفوں سے لوگ گزر رہے ہیں. لیکن بھائی چارگی کا جو احساس، جو تقاضے ہم کبھی نہیں پورے کر رہے ہیں. بازو والا بھوکا ہے، ہم کو پتا نہیں چل رہا ہے. مر گئے، اس کے گھر میں میت ہو رہی ہے، تبھی پتا نہیں چل رہا ہے. جب ٹینٹ لگ گیا، لوگ آ گئے، تب پتا چل رہا کہ بھائی کیا ہوا، بازو والا مر گیا. کیسے مسلمان ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم سکری کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ ابراہیم سکری کے بارے میں. ابراہیم سکری کا جو یہودی تھا اپنے بیٹی کو بولا کرتا تھا کہ جتنا بھی کچرا نکلتا ہے دیوار پہ سے ابراہیم سکری گھر میں ڈال دو، اٹھا کے گھر میں ڈال دو. کس کے؟ ابراہیم سکری کے. روزانہ اس یہودی کی بیٹی کیا کرتی تھی؟ کچرا جمع کرتی، صبح کا شام کا اٹھا کے کیا ہے ان کے پڑوسی کے حضرت ابراہیم سکری کے گھر میں ڈال دی کے چلے آتی تھی. ابراہیم سکری روز صبح میں صاف کرتے گھر اپنا، شام میں صاف کرتے. ایک دن مارکیٹ میں ان کو، سکری کا مطلب شکر بیچنے والا، مارکیٹ میں ان کی شکر کی دکان تھی جس کو وہ بیچا کرتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک اونچا مقام ہے، وہاں پر کیا ہے جو یہودی جو روزانہ ان کے گھر میں ان کو کچرا ڈال کے جو پریشان کیا کرتا تھا، وہ یہودی کیا ایک اونچے مقام پہ کھڑا ہوا ہے. اس وقت کی یہ حالت ہوتی تھی کہ اس مقام پہ اگر کوئی چڑھ جاتا، لوگ سمجھ جاتے کہ بھائی یہ کوئی بڑی بات بولنے والا ہے، کوئی اعلان کرنے والا ہے. سب کے سب بازار سے جمع ہو جاتے، وہاں پر کھڑے ہو گیا اور کہہ رہا تھا میں یشتری ھذا بیتی، میں یشتری ھذا بیتی، میرا گھر کون خریدے گا، میرا گھر کون خرید. ابراہیم سکری دیکھے پریشان ہو گیا، یہ تو میرا پڑوسی ہے. گئے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، اتارے نیچے، بولے ٹر، کیوں گھر بیچ رہا ہے تو، کیا پریشانی ہے تیرے کو، چل یہاں سے. سیدھا اس کو لے کے اپنی دکان میں لے کے بٹھائے. اس نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، اتنی بڑی رقم چاہیے میرے کو، بس اتنی سی بات، اتنی سی بات ہے. چل میرے گھر پہ. لے کے گئے، اٹیچی کھولے، اس میں سے دینار نکالے اور اس کو دے دیا، بولے جا اپنی بچی کی شادی کر لے. کیا لوگ تھے وہ، روزانہ ان کو تکلیف دینے والا یہودی، اس کی بچی،
اس کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے ابراہیم سکری اس کو دینار دے رہے ہیں اور وہ اپنے بچے کی شادی کر رہا ہے. کیا ہمارا ماحول ہے. ایک لڑکا ایک بزرگ جوڑا کیا ہے سامنے سے جا رہا ہے, اپنے نوجوان لڑکے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر. کیسا مسلمانوں کا کردار کیسا ہوتا ہے دیکھیے, ہمارے اخلاق کیسے ہیں دیکھیے, کیسے ہمارے اندر بھائی چارگی پیدا ہو سکتی ہے وہ دیکھیے آپ. ایک غیر مسلم وہاں سے گزر گیا, تھوڑا سا پانی اچھل گیا تو ارے کیا ہے رے بھائی, کیا طریقہ ہے بھائی. اسلام ایسا درس دیتا ہے کس کو کیسا مخاطب کرنا, کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے نہیں معلوم. وہی اس کے باپ کو اگر کھڑے کے کوئی بولتا تو وہ پسند کرتا اس کو نہیں. اسی کو بولتے بھائی چارگی, اسی کا نام بھائی چارگی ہے. آپ اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرو جو چاہتے ہیں کہ آپ کی تعریف ہو, آپ اچھے ہوں, اللہ کے پاس آپ سرخرو ہو. لوگوں کے لیے بھی ویسے ہی سوچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی لے کر گئے, جانے کے بعد میں وہاں پر بیوی سے بولا کہ آپ ایک کام کرو, بچوں کو بیلا پھسلا کے سلا دو, چاہے جو کرو, لیکن مہمان رسول میرے گھر سے خالی جانا نہیں چاہیے, نہیں خالی جانا چاہیے. آپ دیکھیے ماں بھی ماں تھی, اللہ اکبر. مومنہ عورتیں بھی کیسی ہوتی ہیں دیکھو. ہماری ماں سے پوچھو ایک دن پیسے گھر میں نہیں لائے 10 بار سوال کرتے کیا ہوا, باہر دے کئی کو دیے, صدقہ خیرات بہت دے دیے, بس سے رکھو ابھی نکو کرو اور زیادہ ختم ہو جاتے, پورے بہار ہی دیتے کیا. کیسے جملے رہتے ہمارے. دین سکھاؤ بھائی, اپنی بیویوں کو بتاؤ, اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو بتاؤ کیسی اولاد تھی وہ, سمجھا دیا رے ماں باپ میزبان رسول ہمارے گھر میں, پہلے ان کو کھلانا ہے, بیٹا آپ جا کے سو جاؤ. سو گئے بچے, بچہ اڑتے پوچھتا پاپا لالی پاپ ہونا, اسکول جاتا ہوں نہیں تو نہیں جاتا ہوں. ایسی تربیت ہم دے رہے. انہیں جا کے آگے جا کے بھائی چارگی قائم رکھتا نہیں, بڑا ہونے کے بعد یہی ماں باپ کو لات مار کے نکال دیتا. کئی کوئی اس کو دین ہی نہیں معلوم. اصل ڈاکٹر بناتا ہوں, انجینئر بناتا ہوں, بڑا بزنس مین بناتا ہوں, بلکہ کھڑا کر دیا اپنی اولاد کو, لاکھوں روپیہ لگا دیے, بغیر اس کو دین ہی نے بتایا. جو آدمی باہر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے نہیں رہتا, اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی کیسے رہے گا, وہ مار کے لات مار کے نکال دیتا. انہیں پریشان ہو جاتا. صحابی نے کہا ایک پلیٹ میں ڈال دو کھانا اور ایک پلیٹ خالی رکھو, جب کھانا نکال دو گے تو بتی گل کر دینا, چراغ کو بجھا دینا. جب وہ صحابی اندر آئیں گے, بیٹھیں گے, کھاتے رہیں گے, میرے خالی پلیٹ میں ایک چمچہ ڈالو, میں ہلاتے ہوئے خالی بیٹھوں گا اور وہ صحابی کھا لیں گے, پھر اس کے بعد ان کو بھیج دیں گے ہم. ایسے ہی ہوا, صحابی اندر آئے, خالی پلیٹ لے کے بیٹھے, ہلا رہے تھے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا, لیکن صاحب میزبان رسول کھا لیا اور نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن میں آیت نازل ہو گئی ان کے لیے. ان کے اس ادا کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں آیت نازل فرما دی. کیسے لوگ تھے. آج ہمارا کیا معاملہ ہے, ایک بھائی پریشان ہے, نہیں معلوم کیا, اپنے کو لینا دینا نہیں ہے بھائی, آپس میں اختلاف ہے, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, تکلیفیں ہیں, رونا رو رہے ہیں, غیر مسلمین آ رہے ہیں, مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں, خوار ہو رہے ہیں, پریشان ہیں, ہمارے عبادت گھر محفوظ نہیں ہیں, ہماری عورتیں محفوظ نہیں ہیں. کس وجہ سے, کیوں رو رہے ہیں آپ؟ پہلے اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھو. انفرادی طور پہ آپ ایک مسلمان کے ساتھ اچھے ہیں کیا؟ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیسے کر سکتا ہے؟ اخوت پیدا کیجئے, اپنے بھائی سے محبت پیدا کیجئے, محبتوں کو فروغ دیجئے, رشتہ داروں کے پاس جائیے, رشتہ داریوں کو قائم کیجئے, دشمنوں کے پاس جائیے, سلام کیجئے ان کو, اور ان سے تم میں سے خیرہما میں الذی یبدأ بالسلام, سب سے بہترین آدمی کون ہوتا ہے؟ جو سلام کے ذریعے سے کیا ہے, لوگوں کے قریب چلا جاتا ہے. اپنے اندر پیدا کیجئے, لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کیجئے, دور مت کیجئے اپنے سے. اگر آپ دور کریں گے تو آگے جا کے کیا ہے, ایسے حالات اور ذلت اور خواری, بلکہ صفحے ہستی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مٹا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پاک دلوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, ایک دوسرے سے محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.